اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزر گیا، ابھی ہوش ہی نہیں، شعور ہی نہیں. بعد میں بھی 80 کے بعد ہو، 70 کے بعد ہو، تو انسان کے جو ہے حواس ٹھیک نہیں رہتے، یادداشت ختم ہو جاتی. لیکن الا یعلم من بعد علم شیئا، علم ختم ہو جاتا ہے. نہیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے، صد افسوس، کہ آج بالکل ذہنوں سے خارج ہے. انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. علامہ اقبال جو کہتے ہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی. کیا یہ ایسے ہی بڑھ ہانک دی ہے انہوں نے؟ نہیں، یہ قرآن کا مطالعہ ہے. 5 زندگیاں ہیں انسان کی، جن میں سے 2 ان میں سے ڈورمنٹ ہے، سوتے ہوئے گزری ہیں، اور 3 ایکٹیو ہیں. سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا، اور یہی عالم امر ہے. اصل میں روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے. امر. اس کے بعد اسی امر کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی. ساری ارواح، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی. میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک، اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی، اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں، اس تک تمام انسانوں کی ارواح. الارواح جنود مجندہ، حدیث میں الفاظ ہے، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی، لیکن جسم کسی کا نہیں تھا. ان سے عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ سب یقیناً ہے اللہ، تو ہی ہمارا حاکم ہے، پروردگار ہے، عالم. پہلی زندگی یہ ہے. اس کے بعد سلا دیا گیا. نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھیے. موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا تھا. نہیں، مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں. تو یہ در ہے. اور موت جو اب آنے والی ہے، موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے. مردہ پڑا ہے، زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا؟ معدوم ہے، موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت. ہم تو انتقال کہتے ہیں نا. بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ خیر صلی اللہ، آپ ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گئے. عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرہ. تو پہلی زندگی عالم ارواح میں، جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے. پھر سلا دیا گیا، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ موت کی کیفیت یا نیند کی کیفیت ہے. پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر میں، جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا، امبریو ہو گیا، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. یہ حدیث ہے حضور کی اور متفق علیہ روایت ہے. بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں، ہم انہیں قبول نہیں کرتے. مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کیفیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی، ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور ہے. روح اس مادی عالم کی شے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو امبریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے.
پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی ہے۔ یہ جس کی زندگی ہے روح جمع جسم، یہ ہماری حیات دنیاوی ہے، روح جمع جسم۔ اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ تیسری، عالم ارواح کی۔ پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے۔ پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80 جو برس آنے ہیں، پھر موت آئی۔ چوتھی زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں۔ حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی۔ تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے۔ یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدأ و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا گیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موتیں تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔
یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرہ کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری ہے۔ اب آئیے میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے لیے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر رکھی ہے۔ سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد ارسطو، ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس افلاطونوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خوانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق؟ چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں۔ کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت۔ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمہ، یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ۔ دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔ اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خڑک نور، یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی ہے۔ حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ، ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے،